مسجد عائشہ جانے کے لیے 35 ریال کرایہ طے ہوا، وہاں جا کر ٹیکسی والا غائب ہو گیا، وہاں سے دوسری ٹیکسی 20 ریال واپسی کے لیے ملی، اب جانے کا کرایہ اس نے نہیں لیا تھا، تو بس یہ ہے کہ وہ اس کو لازمی بات ہے، آپ اگر اصل مالک نہ ملے تو خیرات کر دیں۔ ہم فیملی کے 5 لوگوں نے مدینے سے آ کر عمرہ کیا، 5 دن بعد ہم اپنے رشتہ دار جدے گئے، واپسی میں احرام نہیں باندھا، نہ عمرہ کی، جدے سے احرام ضروری نہیں ہے۔ رکن یمانی جب سے کعبہ ہے اسی وقت سے ہے۔ اسعد فہیم آدمی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ طواف کر کے صفا کرنے سے پہلے 2 رکعت واجب پڑھنی چاہیے، مجبوری ہو تو بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میرے بیٹے اسامہ عبدالرافع جو ہے، اللہ سب کے بچوں کو دین والا بنائے، صالح بنائے۔ اگر ایک عمرہ آج آپ نے کیا، آپ کل بھی عمرہ کرنا چاہتے ہیں کریں، بال ہوں نہ ہوں سر پہ اس طرح پھروانا پڑے گا۔ میری اینک گم ہو گئی ہے، مجھے حرم میں کوئی ایک اور اینک ملی ہے، ٹھیک ہے، فائدہ اٹھاتے رہیں، مالک آ جائے تو اس کو دے دیں۔ ہمارے ہوٹل کے باتھ روم میں اگر بیٹھ کے پیشاب کرنے سے کپڑے پلید ہوں، کھڑے ہو کے کر سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں۔ شوال اور ذیقعد کے مہینے میں عمرے کرنے سے کوئی دم نہیں پڑتا۔ نماز کی حالت میں چھینک آ جائے تو الحمدللہ نہیں کہہ سکتے۔ ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ اگر برنی کھجور گھر میں رکھے تو برکت ہوگی، بالکل ہوگی انشاءاللہ، جس گھر میں کھجور ہو ویسے ہی برکت ہوتی ہے۔ بہرحال یہ روایات موجود ہیں کہ حضرت ضحاک بھی اور کئی اور بھی لوگ ہیں جو 3 سال ماں کے پیٹ میں رہے، 4 سال تک ماں کے پیٹ میں رہے، تو حمل کی مدت کا کوئی تعین نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لیے یہ جو عدت کا رضاعت کا مسئلہ ہے نا، اس میں اسی لیے اصل اختلاف ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ آج کل ہم ایک دوسرے پر اعتراض کر دیتے ہیں لیکن بات سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ وہ جی امام ابو حنیفہ کہتا ہے کہ 2.5 سال مدت رضاعت ہے، قرآن کہتا ہے 2 سال ہے۔ اب کیا علاج ہے اس کا کہ اگر تمہیں قرآن کی سمجھ ہی نہ ہو تو پھر قصور امام ابو حنیفہ کا ہے۔ اللہ کے بندے، دودھ پلانے والی عورتیں 2 قسم ہیں، ایک تو والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، ایک تو ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، کوئی اجرت نہیں لے رہی، کوئی پیسے نہیں لے رہی، تو وہ جو ہے وہ تو 2 سال پلائے گی۔ اگر کوئی اور عورت پلا رہی ہے، یعنی ماں نے بچہ پیدا کیا اور میں دودھ نہیں پلاتی، فَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرًا، اس کا اٹھانا اور دودھ چھڑانا 30 مہینے، تو وہاں 2.5 سال ہے۔ چونکہ وہاں حملہ سے مراد پیٹ کا حمل نہیں ہے، یہی غلطی ہے لوگوں کو، اٹھانا مراد ہے۔ چونکہ اگر پیٹ کی بات ہو تو مہینے 9 کا حمل ہو تو باقی کتنے بچیں گے؟ پھر 2 سال کیسے پورے کرو گے؟ پھر 2 سال تو پورے نہیں ہوتے نا۔ اچھا، اگر ماں کے پیٹ میں رہا ہی 4 سال ہے تو وہ اس کے لیے 2 سال کا پورے کرو گے؟ تو اس لیے مسائل کو سمجھا کریں، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بھی امام کبھی قرآن حدیث کی مخالفت نہیں کر سکتا۔
ہم انگلینڈ میں رہتے ہیں، ہم قرآن کے لیے، نماز کے لیے، درود کے لیے اوقات مقرر کر، کوئی بات نہیں، کیونکہ ٹائم رکھیں گے تو تبھی ادا ہوگا نا۔ میرے جسم میں درد ہوتا ہے، بے چینی رہتی، زمزم پئیں، سب سے بڑا علاج، سارے کام وظیفوں سے نہیں ہوتے۔ میں نے استاد سے سر سے بال کٹوایا، تیسرے عمرے میں بال نہیں تھے، چھوٹے عمرے میں بال کٹوائے، بہرحال جس میں بال نہیں کٹوائے دم پڑ گئی، بال ہوں نہ ہوں اس طرح پھروائے، چاہے گنجا آدمی بھی عمرہ کرے اس طرح پھروائے گا۔ حرم میں لوگ سو جاتے ہیں بغیر وضو نماز پڑھتے، بغیر وضو نماز نہیں ہوتے، اگر نیند آ جائے ویسے سوتا رہے تو سوتا رہے۔ بالکل برقع پہننے کے لیے تاکید کر سکتے ہیں عورتوں کو، لیکن محبت اور پیار سے سمجھائیں۔ میں نے 27 رمضان کو عمرہ کے لیے آنا تھا، اپنے علاقے کے مفتی صاحب کے پاس گیا، انہوں نے فرمایا کہ آپ جن دنوں میں عمرے کے لیے جا رہے ہیں آپ پر حج فرض ہو جائے۔ حج فرض نہیں ہوتا، انہوں نے جو فرمایا وہ صحیح نہیں فرمایا۔ جو رمضان میں 27 رمضان میں عمرہ کرے حج فرض ہو جائے گا، یہ گھٹیا مسئلہ ہے۔ میں نے 3 چکروں میں کندھا نکالا، کوئی بات نہیں، ویسے 7 بھی نکالنا چاہیے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ ہو سکتا ہے، حضور کا حکم ہے۔ رفع یدین نہ کرنے کی بھی حدیثیں ہیں اور کرنے کی بھی ہیں، بہرحال بغیر کسی تعصب کے نہ کرنے کی حدیثیں جو ہیں وہ زیادہ صحیح ہیں، کیونکہ جہاں جہاں محدثین نے باب باندھے ہیں رفع یدین کے، رفع یدین والی حدیث پہلے لکھی ہے، نہ کرنے والی بعد میں لکھی ہے، تو یہ اشارہ ہوتا ہے کہ بعد والا حکم ناسخ ہے، پہلا حکم ختم ہو گیا۔ سرکار نے حج بھی ڈپٹی لگائی ہے، پتہ نہیں کیا ڈپٹی لگائی ہے۔ ہاں جی، یہ کس نے ڈپٹی لگائی ہے؟ تو تم جانو، انڈیا گورنمنٹ جانے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ حج ہوگا، بالکل ہوگا انشاءاللہ، وہ حج بھی کرے اور ڈپٹی بھی کرے۔ ایک آدمی دوسرے سے قرضہ مانگتا ہے، وہ کہتا ہے میں آپ کو منافع دوں گا، وہ کہتے ہیں یہ سود ہے، میں آپ کو 50 بوری گندم دیتا ہوں، بیچ کر ضرورت پوری کر لو۔ گندم کا ریٹ 3000 ہے، اس کو دیتا ہے۔ 3500 قرضہ دینے والا جب دکاندار کے پاس جاتا ہے، دکاندار اس کو وہی پیسے دے دیتا ہے، بہرحال اتنا لینا چاہیے جتنا دیا ہے، زیادہ لوگے تو سود ہے۔ اب وہ بہانے بناؤ یا چکر چلاؤ، اس کا اللہ تو جانتا ہے۔ وہ ایک سنا ہے، اللہ عالم صحیح ہے یا غلط ہے، ایک مولوی صاحب تھے، تو اس نے زکوٰۃ کے مثلاً 200 نکالنے، تو 200 روپے زکوٰۃ والے گندم کی بوری میں رکھ دیتا، اور ایک بندہ آتا، اس کہتا بھئی یہ زکوٰۃ کا مال ہے، لے لو۔ وہ کہتا حضرت یہ بوری 2.5 من گندم کی ہے، میں کیسے اٹھا سکوں، میں جاتا ہوں کوئی گدھا شدہ کرایہ پر کر کے لے آتا ہوں، لے جاؤں گا۔ انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو، بس تم یہ مجھے بیچ دو۔ کتنے کی بیچو گے؟ اس سے پھر 50 روپے میں خریدی، وہ پیسے اندر پڑے رہے، یہاں زکوٰۃ ادا بھی ہوگی، میں نے تو خریدی ہے جی، اب اس کے اندر پیسے پڑے، میرا کیا قصور ہے؟ تو ایسے بہانے نہ بنائیں، اللہ نیتوں کو جانتے، اللہ کو پتہ ہے کہ تم نفع لینا چاہتے ہو یا قرضہ دینا چاہتے ہو۔ جب بھی قرضہ دو بغیر کسی لالچ کے دو، ورنہ نہ دو۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ ہم کو اچھا کام دے، اللہ سب کو اچھا